طیب بلوچ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ طیب، یہ جو 9 ممبر بینچ بنا ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں، اس میں سردار طارق کھوسہ صاحب بھی ہیں، یحییٰ فریدی صاحب بھی ہیں، تو وہ جو ایک ہمیشہ سے تاثر ملتا رہا کہ شاید سپریم کورٹ میں تفریق ہے اور کچھ ججز کو شامل نہیں کیا جاتا، کل جو ہے کل کی جو یہ کیس کی سماعت ہے اس میں اپریل کے بعد پہلی دفعہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی بینچ کا حصہ ہوں گے، تو یہ اٹ سیلف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، isn't it طیب بلوچ؟ جی سمی صاحب، بالکل یہ واقعی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور جس طریقے سے یہ بینچ کی کمپوزیشن ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں تو کمپوزیشن بالکل وہ جو جس طریقے سے سینیارٹی لائن چلتی ہے بالکل وہ تمام سینئر ججز اور اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے یہ بینچ بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ صرف جو ہے وہ بندیال صاحب کا نہیں ہے، کسی انڈیویجول کا نہیں ہے سمی صاحب، یہ معاملہ جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے قیام کا ہے، اور شاید جو میں سمجھ رہا ہوں اس بینچ میں جو سینئر ججز کو شامل کیا گیا ہے کیونکہ یہ خود عدلیہ سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اور اس میں جیسا آپ نے پہلے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ سابق چیف جسٹس دیوادس خواجہ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ان کو پہلے نمبر اس کو گرانٹ کیا گیا ہے، لگایا گیا ہے، تو ان کا بھی پہلے جب وہ خود سپریم کورٹ میں تھے تو ان کا بھی ایک ویو تھا کہ بھائی جب سویلین عدالتیں موجود ہیں اور سویلین عدالتوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے پیرالل عدالتیں کا قیام نہیں ہو سکتا، تو یہ میٹر جو ہے میرے خیال میں خود ججز کے لیے اور اس عدلیہ کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو اسی وجہ سے چیف جسٹس نے شاید اپنی وزڈم میں ان تمام سینئر ججز کو جو ہے وہ شامل کیا ہے تاکہ وہ اس حوالے سے کوئی ایسا وزڈم والا فیصلہ آ سکے کہ جس میں تمام سینئر ججز کا جو ہے وہ مائنڈ شامل ہو، ان پٹ شامل ہو، تو اسی وجہ سے جو مجھے لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس نے وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تاثر جو تھا ججز میں تقسیم کا وہ بھی اب انہوں نے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ جب عدلیہ کا معاملہ آتا ہے جب تو پھر ججز میں تقسیم جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی بلکہ سارے ججز جو ہے وہ متفق یا متحد ہو جاتے ہیں ایک نقطے کے اوپر، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب اس کی سماعت ہوگی تو چونکہ ابتدائی سماعت ہے اس میں نوٹسز وغیرہ ہونے ہیں تو اس سماعت میں ساری چیزیں جو ہیں وہ مزید کھل کے سامنے آ سکیں گی، لیکن یہ بڑی خوش آئند ہے کہ حکومت کی جانب سے مسلسل تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کہ جی سینئر ججز کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا جاتا اور من پسند بینچ بنائے جاتے ہیں، من پسند ججز جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو ملٹری کورٹ کا معاملہ ہے یا اس کے خلاف جو دائر درخواستیں ہیں اس پہ اب یہ ساری چیزیں دم توڑ چکی ہیں، اور بالکل وہ جس طریقے سے سینیارٹی لسٹ میں جو ججز شامل ہیں بالکل اسی سینیارٹی لسٹ سے ججز کو اٹھا کے اس بینچ میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، تو یہ ایک چیز خوش آئند نظر آ رہی ہے، تاہم فیصلہ تو جو ہے وہ اچھا طیب ایک اور بات بتائیے کہ اس حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور کئی ججز کے حوالے سے جو گفتگو کی سپریم کورٹ کے باہر مولانا فضل الرحمان ایک ریلی لے کے بھی آئے، گالی گلوچ اور ججز کے ساتھ جتنا سلوک، اور پھر جس طرح اس حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہوا میں اڑایا، اب اگر ایک ایشو پر یہ جج اکٹھے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں ان کی تفریق ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کیا یہ ایک شروعات ہو سکتی ہے کہ آگے چل کر وہ سارے معاملات جس میں حکومت نے ہمیشہ عدالتوں پر تنقید کی اور نور عالم جیسے لوگ یہ کہتے رہے کہ ہم عدالتوں کو بلائیں گے، ججز کو بلائیں گے، تو اب اس حوالے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ججز ایک مشترکہ لاہ عمل اختیار کریں تو یہ تو ایک پھر بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اس گورنمنٹ کے لیے۔ دیکھیں سمی صاحب، آج تو ایک اور بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ چیف جسٹس نامزد کر دیا گیا ہے، تو مجھے تو یہ اب جو بینچ کی کمپوزیشن ہے اس میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ مستقبل میں معاملات جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چلانے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کو یہ شامل کیا گیا تاکہ مل بیٹھ کے جو ہے یہ چیزیں چلائی جائیں، اور حکومت جو ہے وہ ان کو کھیلنے کا یا حکومت کو ان ساری چیزوں کا موقع اس وقت ملا جب سپریم کورٹ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں تھا، لیکن اگر سمی صاحب آپ کو یاد ہو کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے جو ہے ایک ایفرٹ کی گئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس کو جو ہے وہ کہ وہ اکٹھے ہو جائیں، اور وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے پھول بھی لگایا تھا، شاید اگر آپ کو یاد ہو
یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، تو مین چیز جو ہے وہ ججز کے سامنے یہی تھی کہ کسی طریقے سے اپنا سپریم کورٹ کا جو ہاؤس اینڈ آرڈر ہے اس کو مطلب سپریم کورٹ کے ججز کے اندر جو تقسیم ہے وہ ختم کر دیجیے. اور پھر اگر آپ یاد کریں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی گئی تھی اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ میرا الگ کوئی گروپ ہے، تو انہوں نے کہا ایسا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی گروپ نہیں ہے. جو بیسیکلی جو میرا سوال تھا کہ جو وہ معاملات جن کا تعلق براہ راست سپریم کورٹ کے احترام سے ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی انفورسمنٹ سے ہے، اس پر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمیں ایک نظر آئے. بالکل ہم توقع بھی کر سکتے ہیں اور توقع کر بھی رہے ہیں، اور خود آج چیف جسٹس نے اس چیز کا عملی مظاہرہ بھی کیا ہے کہ اس معاملے پہ انہوں نے جو ہے وہ بینچ ایسا بنایا ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی شخص اب انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور اس کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ ایک میسج، ایک پیغام جو ہے وہ واضح طور پر دیا جائے. لیکن ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا. لیکن ایک چیز اور ذرا تھوڑا سا آپ کیونکہ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، یہ جو معاملہ ہے فوجی عدالتوں کے قیام کا، اس میں جو حکومت ہے وہ تو فوجی عدالتوں کا قیام چاہتی ہے. ہم رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ، ہم نے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ساری وہ سنی ہے. تو اب یہ بینچ جو ہے یہ سماعت کر رہا ہے فوری طور پر، تو اگر فیصلہ حکومت کی منشا کے خلاف آتا ہے سپوز کریں، تو پھر جو تعلقات حکومت ہمیشہ سے ایک تاثر کہ جی فلاں جج بن گیا تو پھر یہ ہوگا، اور فلاں چیف جسٹس بن گیا تو پھر یہ کوئی تاریخ ہوئے گی انتخابات کی، وہ ساری جو تھیوریز ہیں وہ تھیوریز تو پھر ہمیں تل پٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی. بالکل وہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ چیزیں جو ہے نا وہ واضح طور پر واضح ہیں کہ اگر ہم مختلف اس میں دیکھیں تو فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق جو ہے وہ مختلف ججز اپنی رائے پہلے بھی دے چکے ہیں، اور یہ موسٹلی ججز اب وہ جو اپنی رائے دے چکے ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہیں. تو اب یہ حکومت کے لیے مسئلہ ہوگا کہ کیونکہ حکومت خود، میں نے وزیر قانون کی سٹیٹمنٹ سنی تھی کہ جو ہے وہ سویلین کا جو ہے ٹرائل سے متعلق ہمیں عالمی برادری یا انٹرنیشنلی ہمیں تھوڑے سے مسائل کا شکار ہم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی ہم تدارک کر رہے ہیں. تو یہ حکومت جو ہے وہ تو اس کی حمایت کر رہی ہے. اچھا، لیکن طیب ایک بات، آخری سوال آپ سے پوچھوں گا. میں فرت اللہ بابر صاحب کو سن رہا تھا، وہ تو بالکل ان کا جو اوپینین ہے وہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس سے بالکل مختلف ہے. سمیع صاحب دیکھیں، اگر آپ اوپینین دیکھیں تو آپ رضا ربانی کو بھی اگر اس میں شامل کر لیں. یاد ہے رضا ربانی صاحب نے کہا تھا کہ میں پارٹی پالیسی کے مطابق تو ووٹ دے رہا ہوں لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا فوجی عدالتوں سے متعلق، تو وہ روئے بھی تھے، یاد ہوگا آپ کو. جی بالکل. تو اسی طریقے سے فرات اللہ بابر کا بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کا بھی ایک واضح اور کلیئر سٹینڈ ہے، اور اس حوالے سے تو فرات اللہ بابر کو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہیومن رائٹ کا جو سیل ہے ود ان پارٹی اس کا جو ہے وہ یعنی کہ چارج بھی دے دیا ہے. تو ان کی جو رائے آ رہی ہے وہ بڑی مقدم ہے. اور ہیومن رائٹس جو ہے وہ سمیع صاحب وہ آپ کے سامنے ہے کہ سویلین کا جو ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہے تو اس میں ایک شعبہ، ایک شک یا عنصر یہ موجود ہے کہ کہیں انسانی حقوق کی وائلیشن. ٹھیک ہو گیا، بالکل. چلیں وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن جو اس وقت ایک چیز جو خبریں آ رہی ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ ہمارا ایک اہم ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان، وہاں پر ایک تاثر آ رہا ہے کہ ججز کی تفریق ختم ہوئی ہے اور مل کر سارے ججز فیصلہ سنیں گے، وہ کیس سنیں گے، اور پھر ڈیفینیٹلی جو فیصلہ آئے گا اس میں جب کولیکٹیو وزڈم ہوگی تو اس کا پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا. اب میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ، بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے. اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی، یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر. صحافتی روایت رکھی برقرار، بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن. میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے. لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو. رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے. کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.